اے عمار، تجھے ان قریب ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس قتل دیکھیں، جملوں کی باریکیاں دیکھیں، مقدمہ جب لڑا جاتا ہے تو جملوں کی باریکیوں کو دیکھا جاتا ہے، کسی کی محبت میں بہنا یا کسی کی محبت میں پھسلنا نہیں ہوتا، ان جملوں کو، ان الفاظوں کو، اور یہ الفاظ کسی عام انسان کے دہن سے، منہ سے نکلنے والے نہیں ہے، خاتم المرسلین، سردار الانبیاء، اتنی بڑی شخصیت کہ جس کی محبت میں پروردگار عالمین پوری کائنات کو سجا دیا، وہ کہہ رہا ہے عمار ان قریب تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ الفاظ پہ غور فرمائے، یعنی اللہ کا رسول تو یہ فرما رہا ہے کہ میرے جانے کے بعد، ان قریب سے مرادی کہ میرے جانے کے بعد ایک گروہ بغاوت کرے گا۔ کس کے خلاف بغاوت کرے گا؟ کسی جابر کے خلاف، کسی حکمران کے خلاف، کس کے خلاف بغاوت کرے گا؟ سوچنے والی بات ہے، صرف متن پڑھ کے اور اس کا ترجمہ کر کے نکلنا اور راہ فرار اختیار کرنے سے کچھ کام نہیں ہوگا، تحقیق ہونی چاہیے، غور ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے کہ میرے بعد ایک گروہ ہوگا جو باغی ہوگا۔ ابھی خارجیوں کا وجود نہیں ہے، ابھی کسی اور کا وجود نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کسی کے لیے کہا نہیں، خود ایک گروہ کا ایک تصور دیکھ، ایک گروہ ہوگا جو بغاوت کرے گا۔ کس کے خلاف بغاوت کرے گا؟ عمار کے قتل کو سامنے رکھتے ہوئے۔ ظاہر ہے عمار اسلام پہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسلام ایمان پہ کھڑا ہوا ہے، لہٰذا جہاں ایمان ہوگا، جہاں اسلام ہوگا، وہ باغی گروہ اس کے خلاف ہوگا۔ ظاہر ہے اب جہاں عمار کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے عمار نہیں کھڑا وہاں اسلام کھڑا ہے، جہاں عمار کھڑا ہے وہاں عمار نہیں کھڑا وہاں ایمان کھڑا ہے۔ تو اب عمار کے مقابلے پر جو آئے گا وہ عمار کے مقابلے پر نہیں آ رہا، وہ اسلام کے مقابلے پر آ رہا ہے، وہ ایمان کے مقابلے پر آ رہا ہے، اور اس پہ آ کر جناب عمار کو قتل کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عمار ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا، اور تیری حالت کیا ہوگی اور باغی گروہ کی حالت کیا ہوگی؟ تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک باریک بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جنت اور جہنم کی تقسیم کے لیے بھی اللہ کے رسول نے کوئی پیمانہ دیا کہ نہیں دیا؟ معتبر ترین حدیث ہے اللہ کے رسول کی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت اور جہنم کی تقسیم کرنے والے ہیں، اور یہاں کیا ہے؟ عمار آپ جنت کی طرف بلائیں گے اور وہ جہنم کی طرف بلائیں گے۔ یہ پس منظر ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ جناب عمار کی شخصیت اور جناب عمار کے قتل کو محض ایک علمی خطا یا علمی اصطلاح کہ جس کی کوئی ہمارے ہاں تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے نا،